قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سب سے امید ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کریں گے اور اپنا پیار اس چینل کو دیں گے۔ غلام نے جواب دیا، ابا جان گھر پر ہیں؟ نہیں، وہ ابھی باہر نکلے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی دکان پر ہوں گے۔ غلام یہ کہہ کر بھاگ گیا اور بطلمیس کی بیوی نے کہا، بیٹی مبارک ہو، مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، اب چلو۔ انتونیا ان کے ساتھ چل پڑی۔ مہمانوں کا کمرہ ڈیوڑھی سے ملا ہوا تھا، لیکن انتونیا کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ تذبذب کی حالت میں دوسری عورتوں کی طرف دیکھنے لگی۔ بطلمیس کی بیوی نے اپنی بیٹیوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہاں سے کھسک گئی۔ پھر وہ انتونیا کی طرف متوجہ ہوئی، بیٹی تم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہو، جاؤ۔ انتونیا چہرے پر شرم و حیا کی سرخیاں لیے ملاقات کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن وہاں کلاڈیوس کی بجائے ایک اجنبی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ان گنت نغمے جو انتونیا کے دماغ میں گونج رہے تھے اچانک خاموش ہو گئے۔ آپ غزہ سے آئے ہیں؟ اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جی ہاں، رومی نے اٹھ کر جواب دیا۔ آپ کو کلاڈیوس نے بھیجا ہے؟ جی ہاں، وہ یہاں نہیں آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے لیکن ابھی نہیں۔ ان دنوں غزہ میں جمع ہونے والے پناہ گزینوں اور زخمیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اور جب تک انہیں وہاں سے نکال نہیں لیا جاتا کلاڈیوس واپس نہیں آ سکے گا۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ انتونیا ہیں؟ کلاڈیوس نے مجھے آپ کے لیے ایک ضروری پیغام دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کہیں آپ یہ سمجھ نہ لیں کہ میں آپ کے گھر کا راستہ بھول چکا ہوں۔ وہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ آپ کی والدہ کی صحت کیسی ہے؟ انتونیا نے پر امید ہو کر پوچھا، آپ واپس غزہ جائیں گے؟ جی ہاں، میں آج ہی کسی جہاز پر روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ کلاڈیوس کے پاس میری طرف سے یہ پیغام لے جائیں، میری والدہ وفات پا چکی ہیں، میرے والد یہاں پہنچ گئے ہیں اور میں ان کے ساتھ بابلون جا رہی ہوں۔ رومی نے پوچھا، کیا میں انہیں یہ پیغام بھی دے سکتا ہوں کہ آپ ان سے خفا نہیں ہیں؟ کس بات پر؟ ان کا خیال تھا کہ شاید آپ ان کی معذرت قبول نہ کریں۔ آپ انہیں یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ میں ان سے خفا نہیں ہوں۔ انتونیا یہ کہہ کر مسکرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ رومی نے کہا، میں بطلمیس کی وساطت سے آپ کو ان کا پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ آپ کا نوکر انہیں بلانے گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے، یہاں مجھے بہت سے کام ہیں۔ انتونیا نے پوچھا، آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ نہیں، میں کھانا کھا چکا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ رومی یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند دن بعد فرمس اپنی بیٹی کے ساتھ بابلون پہنچ گیا۔ کئی سال ایک منفعت بخش کاروبار سے اس نے جو سرمایہ جمع کیا تھا وہ عمر بھر کی ضرورت کے لیے کافی تھا، لیکن وہ بیکار بیٹھنے کا عادی نہ تھا۔ اس نے دریائے نیل کے کنارے ایک سرائے خرید لی اور اپنا پرانا دھندا شروع کر دیا۔ فلسطین کی طرح مصر میں بھی یہ عام تاثر پایا جاتا تھا کہ اگر ایرانی لشکر نے یروشلم کا رخ کیا تو اسے عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یروشلم میں شکست کھانے کے بعد ان لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے جو آخری وقت قدرت کے کسی معجزے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب غزہ میں بھی رومیوں کی ستوت کے پرچم سرنگوں ہو گئے تو شام اور فلسطین کی طرح وادی نیل شہروں اور بستیوں میں بھی موت کے بھیانک سائے دکھائی دینے لگے۔ بابلون پہنچنے کے بعد کلاڈیوس کے متعلق انتونیا کو آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ وہ غزہ سے اچانک یروشلم کے محاذ پر چلا گیا ہے۔ اس کے بعد کئی ماہ تک اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ ایک اتوار کی صبح وہ اپنے باپ کے ساتھ گرجے جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی اور چند ثانیے بعد نوکر بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس نے فرمس کو اطلاع دی کہ ایک رومی افسر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ اپنا نام کلاڈیوس بتاتا ہے۔ ایک ثانیے کے لیے کائنات کی تمام مسرتیں سمٹ کر انتونیا کے چہرے پر آ گئی۔ فرمس تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلاڈیوس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے واپس آیا اور یہ تینوں ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ انتونیا تصور میں اس سے گلے اور شکوے کیا کرتی تھی، لیکن اب اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔
اور اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ماضی اور حال کے درمیان سارے خلا پر ہو چکے تھے۔ فرمس نے کہا، آپ کو میرے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی، ہم مدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انطونیہ کی اصرار پر میں 4 مرتبہ اپنا نوکر اسکندریہ بھیج چکا ہوں، لیکن وہاں بھی آپ کے متعلق کسی کو معلوم نہ تھا۔ کلاڈیوس نے کہا، مجھے غزہ سے کمک کے ساتھ یروشلم کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن شہر سے چند کوس دور دشمن کی ایک فوج نے گھیرے میں لے لیا اور ہم شدید نقصان اٹھانے کے بعد ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گئے۔ میں ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے تھا جنہیں دشمن نے غلامی کے قابل سمجھ کر قتل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ چند ماہ اردن کے قلعے میں قید رہنے کے بعد میں جنگی قیدیوں کے قافلے میں ایران کی طرف روانہ ہوا۔ میں دشمن کی غلامی سے بچنے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھا۔ چند رومی اور شامی نوجوان میرے ساتھ مل گئے۔ کئی ہفتے سفر کرنے کے بعد ہمیں ایک رات شدید آندھی کے باعث فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ میرے ساتھ 22 آدمی تھے، لیکن 4 رات کی تاریکی میں ہم سے بچھڑ گئے۔ صبح کے وقت ہمارے سامنے ایک لق و دق میدان صحرا تھا۔ آندھی سے اڑتی ہوئی ریت میں ہمارے پاؤں کے نشان مٹے جا رہے تھے اور ہمیں یہ اطمینان تھا کہ اگر دشمن سواروں نے ہمارا پیچھا کیا تو بھی ان کے لیے ہمارا کھوج لگانا آسان نہیں ہوگا۔ دوپہر تک ہمارے 3 ساتھی مارے پیاس کے دم توڑ چکے تھے اور باقی جان کنی کے عالم میں تھے، اور ہماری یہ حالت تھی کہ اگر دشمن کے سوار آ جاتے تو ہم پانی کا ایک گھونٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے۔ تیسرے پہر ہم ایک بلند ٹیلے کے سائے میں لیٹے تھے۔ آندھی تھم چکی تھی، لیکن ہمیں اپنی موت سے زیادہ کسی بات کا یقین نہ تھا۔ ایک شامی نوجوان جسے ہم اپنا رہنما تسلیم کر چکے تھے آہستہ آہستہ ٹیلے پہ چڑھنے لگا اور میں بھی گرتا سنبھلتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ ٹیلے کی دوسری طرف تنگ وادی میں خانہ بدوش عربوں کا ایک قافلہ دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب ایک ٹھنڈے اور میٹھے چشمے کا پانی پی رہے تھے۔ یہ خانہ بدوش عیسائی تھے اور ان کا سردار ایک رحمدل آدمی تھا۔ ہم 4 دن اس کے مہمان رہے۔ اس کے بعد ہمارا سفر انتہائی ناخوشگوار تھا۔ راستے کے آباد علاقوں کے شہروں میں ایرانیوں کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے ہم چھوٹی چھوٹی بستیوں میں قیام کرتے تھے، اور ان بستیوں میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے شامی رہنما کو بھیج کر دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق اطمینان کر لیتے تھے۔ غسانی قبائل کے لوگ ہمارے حال پر بہت مہربان تھے، اور ان کے بعض سردار ہمارے بیمار ساتھیوں کو اگلی منزل تک پہنچانے کے لیے اونٹ اور گھوڑے بھی مہیا کرتے تھے۔ فلسطین کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن غزہ پر قابض ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے وہ ساتھی جو شام اور فلسطین کے باشندے تھے مایوس ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے، اور میں 2 مصری اور 7 رومی سپاہیوں کے ہمراہ صحرائے سینا عبور کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ فرمس نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ انطونیہ آپ کے متعلق بہت پریشان تھی۔ کلاڈیوس نے انطونیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھے آپ کی والدہ کی وفات کی اطلاع مل گئی تھی، مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے۔ فرمس نے پوچھا، آپ کے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ کلاڈیوس نے جواب دیا، میں انہیں مستقر پر چھوڑ آیا ہوں، میں انہیں یہاں بلا لیتا ہوں، آپ سب ہمارے مہمان ہیں۔ کلاڈیوس نے کہا، نہیں، وہ تھکے ہوئے ہیں اور اب سو رہے ہوں گے، ہمارا ارادہ ہے کہ جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ انطونیہ کے چہرے پر اچانک اداسی چھا گئی اور اس نے منہ پھیر لیا۔ کلاڈیوس نے قدر توقف کے بعد کہا، ہمیں کسی تاخیر کے بغیر اسکندریہ پہنچنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنے ساتھیوں کو مجبور کر کے یہاں لے آیا ہوں۔ میرے لیے یہاں پہنچنا زندگی کا اہم ترین مسئلہ تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے والد میری باتوں سے کیا تاثر لیں گے، لیکن خدا گواہ ہے کہ جب میں صحرا میں پیاس سے تڑپ رہا تھا اور میری نگاہوں کے سامنے موت کے سوا کچھ نہ تھا، تو اس وقت بھی میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اگر قدرت مجھے چند گھڑیاں زندہ رہنے کی مہلت دے دے اور میرے پر لگ جائیں تو میں سیدھا بابلون پہنچ کر تمہارے ابا جان سے کہوں گا کہ میں ایک شکست خوردہ فوج کا سپاہی ہوں، ایک ایسی قوم کا فرد ہوں جس کا سارا غرور خاک میں مل چکا ہے۔
میں اپنے حال سے نادم اور مستقبل سے مایوس ہوں، لیکن اگر میں عظیم ترین فتوحات حاصل کرنے کے بعد یہاں آتا تو بھی آپ کے سامنے دو زانوں ہو کر یہ التجا کرتا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے دنیا کی ہر نعمت اور ہر راحت ٹھکرانے کو تیار ہوں۔ انطونیا آنکھوں میں مسرت کے آنسو اور چہرے پر حیا کی سرخیاں لیے وہاں سے اٹھی اور بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کلاڈیوس فرمس کی حیرت سے اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ نہ کر سکا۔ اس نے کہا، اگر میری یہ جسارت آپ کے نزدیک گستاخی ہے تو آپ میرے لیے بدترین سزا تجویز کر سکتے ہیں۔ میں اپنے نام و نسب کا سارا غرور اس گھر کی چار دیواری سے باہر چھوڑ آیا ہوں۔ امن کے زمانے میں اس گفتگو کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کرتا اور میری کوشش یہی ہوتی کہ آپ مجھے اچھی طرح پرکھ لیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میری بجائے میرے والد یا چاچا کی طرف سے کوئی ایلچی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اس طوفانی دور کی مجبوریوں کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ میں زیادہ سے زیادہ 2 دن اور یہاں ٹھہر سکوں گا۔ اگر آپ اس وقت مجھے کوئی جواب نہیں دے سکتے تو میں آج شام یا کل صبح حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمس کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا کلاڈیوس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے مڑ کر دوسری کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور کہا، انطونیا ادھر آؤ۔ انطونیا جھجکتی شرماتی کیواڑ کی اوٹ سے نمودار ہوئی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ فرمس نے کہا، بیٹی، یہ نوجوان تم سے شادی کی درخواست لے کر آیا ہے اور میں تمہارے چہرے سے اس درخواست کا جواب پڑھ سکتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ اب تک تم دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور تم ایک دوسرے کو کس حد تک جانتے ہو، تاہم میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کلاڈیوس روم کی سینٹ کے ایک معزز رکن کا بیٹا اور اسکندریہ کے گورنر کا بھتیجا ہے، اور تمہارا باپ صرف بابلون میں ایک معمولی سرائے کا مالک ہے۔ کلاڈیوس نے احتجاج کیا، جناب، میں نے اپنے باپ یا چاچا کا ذکر نہیں کیا، میں صرف اپنے خلوص پر بھروسہ کر کے یہاں آیا ہوں۔ فرمس نے کہا، میں تمہارے خلوص پر شبہ نہیں کرتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ تم کم از کم اپنے چاچا سے اجازت حاصل کر لو۔ کلاڈیوس نے پر امید ہو کر کہا، اگر آپ نے میری درخواست قبول کر لی ہے تو اپنے چاچا سے اجازت حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ فرمس نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری درخواست میری اکلوتی بیٹی کی ان گنت دعاؤں کا جواب ہے۔ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ انطونیا نے کہیں تمہاری شرافت اور ہمدردی سے متاثر ہو کر اپنے مستقبل کے متعلق غلط امیدیں قائم نہ کر لی ہو، لیکن تم میری توقع سے زیادہ شریف اور انطونیا میری امیدوں سے زیادہ خوش نصیب ثابت ہوئی ہے، اور میں تم دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں آج شام سے پہلے انطونیا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں، لیکن تم بھی شاید یہ پسند نہ کرو گے کہ ہم پر ایک عالی نسب رومی کو بہکانے یا ورغلانے کا الزام عائد کیا جائے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ تم کم از کم اپنے چاچا کو اپنا ہم خیال ضرور بنا لو۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ تیسرے دن کلاڈیوس اسکندریہ کا رخ کر رہا تھا۔ انطونیا کے ساتھ رفاقت کے تصور سے اسے اپنے مستقبل کی تمام منزلیں دلکش دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک خلش ابھی تک موجود تھی۔ انتہائی کیف و سرور کی حالت میں اسے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ وہ مہیب تاریکیاں جو اس نے شام اور فلسطین میں دیکھی تھی اس کے ہمراہ بھاگ رہی ہیں۔ وہ اپنے دل میں کہتا، کلاڈیوس، تم جیسے ہزاروں نوجوان اور انطونیا جیسی ہزاروں لڑکیاں جنگ کے طوفان کی نظر ہو چکی ہے، اور اب یہ طوفان وادی نیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تم اس سلطنت کے سپاہی ہو جس کا مستقبل ہر لحظہ تاریک تر ہوتا جا رہا ہے۔ کیا یہ بہتر نہ تھا کہ تم انطونیا کو اپنی رفیقہ حیات بنانے کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کرتے، اور پھر جب اس قسم کے خیالات اسے ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ محسوس ہونے لگتے تو وہ اپنے دل کو تسلیاں دینے کی کوشش کرتا، نہیں، میں غلطی پر نہیں ہوں۔ ایک بے بس انسان اگر ان غیر یقینی حالات میں زندگی سے مسرت کے چند دن یا چند مہینے چھین لے تو یہ غلطی نہیں، اور یہ بھی ناممکن نہیں کہ مصر کے کسی میدان میں ہم ایرانیوں کے سیلاب کا رخ بدل دیں۔ انطونیا کی محبت مجھے ایک سپاہی کے حصے کی ذمہ داریاں پورا کرنے سے منع نہیں کرے گی۔ اب مجھے اس سلطنت کی حفاظت کے لیے جان دیتے ہوئے بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی جس کے ایک گوشے میں انطونیا کا خاندان آباد ہے۔
चंद दिन बाद अंतुनिया मकान के सिहने बैठी शाम की खुशगवार हवा का लुत्फ़ उठा रही थी। फरमस अभी तक सराय से वापस न आया था। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर जो दरवाजे के करीब बैठा था उठकर आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अंतुनिया जो दरवाजे के बाहर ज़रा सी आहट पाकर बेचैन हो जाया करती थी, चंद सानी इंतज़ार करने के बाद उठी और भागती हुई दरवाजे के करीब जा पहुंची। सामने कलाडियुस घोड़े की बाग थामे खड़ा था और नौकर उससे कह रहा था, जनाब मैं आपको जानता हूं, लेकिन आका इस वक्त घर पर नहीं, इसलिए आप थोड़ी देर बाद तशरीफ़ लाएं। कलाडियुस अंतुनिया को देख चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, तुम मेरा घोड़ा अंदर ले जाओ, मैं यहीं दिलहेस पर बैठकर तुम्हारे आका का इंतज़ार करता हूँ। अंतुनिया ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, ये बहुत बेवकूफ़ है। नौकर ने परेशान होकर अंतुनिया की तरफ देखा और फिर कलाडियुस के हाथ से घोड़े की बाग ले ली। कलाडियुस ने कहा, अंतुनिया मैं अपनी ज़िंदगी की अहम तरीन मुहिम में कामयाब होकर वापस आया हूँ। मेरे चाचा ने सिर्फ शादी की इजाज़त ही नहीं दी, बल्कि मेरे वालिदैन को मुतमईन करने के लिए एक लंबा चौड़ा ख़त भी लिख दिया है।